بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین، مشاہدین کرام، اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ایمان کی، اتباع سنت کی نعمت سب سے عظیم نعمت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، برحق سمجھتا ہے، اور جنت کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ اور یہ بات بھی سب مسلمان جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے 73 فرقے، اور 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو دنیا میں بہت عمل کرتے ہیں، نیک عمل، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بڑے بڑے رفاہی کام کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کی یہ ساری نیکیاں ہباء منثورہ ہو جائیں گی، کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اس وقت کتنا افسوس ہوگا کہ ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ دنیا میں انسان کے پاس موقع ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا، کہ اپنے آپ کو سنبھال لے، اپنے آپ کو سدھار لے۔ بھلے ہی کم نیکی ہو، بھلے ہی کم عمل ہو، لیکن عمل ایسا ہو کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اور اللہ کے یہاں کون سا عمل قبول ہوتا ہے؟ اللہ کے یہاں وہ عمل قبول ہوتا ہے جو ایک تو وہ عمل اللہ کے لیے ہو، دوسرا یہ کہ وہ عمل نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، خیر کا کام، بھلائی کا کام، کتنے یہودی ہیں، نصرانی ہیں، غیر مسلم ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ان کا کام، ان کا عمل نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔
کتنے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کرتے ہیں لیکن اس میں اخلاص نہیں ہوتا، للہیت نہیں ہوتی، عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، کچھ اور بھی مقصد ہوتا ہے. یہ سارے اعمال بیکار ہیں. وہی عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا جس میں للہیت ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، دوسرا کوئی مقصد نہ ہو، اور نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو جس طریقے پر چھوڑا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر ہمیں چھوڑ کر گئے، وہ طریقہ ایسا روشن طریقہ ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. کتاب و سنت کا جو راستہ ہے بالکل واضح راستہ ہے، جس میں کوئی غموض نہیں ہے، جس میں کوئی راز کی باتیں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کچھ باتوں کو صرف جو ہے یہ علماء کے لیے ہیں، ان کو عوام کے لیے نہیں بتا سکتے، یا یہ کہ یہ خاص لوگوں کے لیے، یہ عربوں کے لیے، یہ اجمیوں کے لیے. ایسا کچھ نہیں ہے. دین اسلام میں کوئی غلام یا کوئی کالا کلوٹا یا کوئی کیسا بھی ہو، اپنے نیک عمل کے ذریعے، اپنے تقوی کے ذریعے اونچا سے اونچا مقام پا سکتا ہے. آج کے ہمارے درس کا جو موضوع ہے، ابتدائی بدعتیں، شروعات میں جو بدعت پیدا ہوئیں وہ بدعتیں کون سی ہیں، اور ان بدعتوں کے رد میں صحابہ کرام کا کیا موقف تھا، انہوں نے کیا منہج اپنایا بدعتوں کے رد کرنے میں. اس بارے میں ہم مختصر سی گفتگو کریں گے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے. جو بدعات اسلام میں، جو بدعات شروع میں ظاہر ہوئیں، وہی بدعات باقی کی تمام بدعتوں کی جڑ ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں اصل 72 ہوا 4 ہوا فمن هذه ال4 ہوا تشعب 72 ہوا وهذه ال4 هي القدریۃ والمرجئۃ والشیعۃ والخوارج. امام بربہاری نے کتاب السنہ میں یہ قول ذکر کیا ہے کہ اسلام میں جو 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے مسلمان ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، یہ 72 فرقے 4 فرقوں سے نکلے ہیں، 4 بدعتوں سے، جو شروعات کی 4 بدعتیں ہیں. سب سے پہلی بدعت صحابہ کرام کے زمانے میں ظاہر ہو گئی تھی، خوارج کی بدعت، خارجیت کی بدعت. نمبر 2 شیعیت کی بدعت، تشیع اور شیعہ. اور نمبر 3 قدریہ کی بدعت. اور نمبر 4 ارجاء، مرجیہ کی بدعت. ان 4 بدعتوں کو امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ 4 بدعتیں اصل ہیں. جتنی بھی بدعتیں بعد میں پیدا ہوئی اور جتنے بھی فرقے بعد میں پیدا ہوں گے، تمام فرقوں کی یہی 4 بدعتیں جڑ ہیں. جو سب سے پہلی بدعت ہے خارجیت کی بدعت، خوارج کی، خروج کی. یہاں پر ایک بات جاننی بہت ضروری ہے. جتنے بھی لوگ بدعت کرتے ہیں ان کا ارادہ اچھا ہوتا ہے، ارادہ ان کا برا نہیں ہوتا ہے. ان کے دل میں نیت ان کی کیا ہوتی ہے؟ اچھی نیت ہوتی ہے. یعنی وہ جو بدعت کا کام کرتے ہیں اس کو نیکی کا کام سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں.
جو عمل کی قبولیت کے لیے جو شرطیں ہیں، پہلی شرط ان کے پاس موجود ہے. کیا شرط ہے؟ اللہ کے لیے اچھے ارادے سے، نیک ارادے سے کرتے ہیں. جتنے بھی لوگ بدعات کرتے ہیں اچھے ارادے سے کرتے ہیں. جو بدعات کی جڑ ہیں ان کے بارے میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کا اچھا ارادہ تھا. اچھا ارادہ ہونا کافی نہیں ہے، ارادے کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے. ارادے کے ساتھ ساتھ میں جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس عمل کا موافق ہونا ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے. بات سمجھ میں آئی؟ جتنی بھی بدعات ہیں، بدعتیوں کا ارادہ کوئی خراب نہیں ہوتا، اچھا ارادہ ہوتا ہے. عام طور پر عموماً جو ہے ارادہ اچھا ہوتا ہے. خوارج نے بدعت ایجاد کی، خروج کی، ان لوگوں کا کیا ارادہ تھا؟ قرآن کی عظمت، قرآن کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چلے گی. کتنا اچھا ارادہ ہے. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا. خوارج نے اس اچھے ارادے کے تحت میں بہت ساری احادیث کا انکار کر دیا، بہت سی حدیثوں کا انکار کر دیا. خاص طور سے وہ احادیث، وہ احکام جن کا ذکر قرآن میں نہیں، صرف حدیث میں ہے، ایسی احادیث کو انہوں نے رد کر دیا، انکار کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر کوئی قرآن پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن میں جو احکام ہیں، اللہ کا فرمان، اس کو عملی جامہ پہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. ورنہ اللہ تعالیٰ کتاب بھیج دیتا، نازل کر دیتا کتاب کو، جیسے تورات نازل فرمائی، لکھ کر دے دیتا کہ لو عمل کرو. لیکن ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے عمل کرتا. اب جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود لوگوں نے کتنے طریقے بنا لیے ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، صرف کتاب ہوتی، قرآن صرف ہمارے سامنے اگر ہوتی، تو کتنے لوگ طریقے بنا لیتے. پھر ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اس کا معنی مفہوم نکال لیتا. یہاں تو ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفسیر موجود ہے، اس کے باوجود لوگوں نے کتنے طریقے ایجاد کر لیے. لہذا خوارج نے بدعت ایجاد کی، قرآن کی آڑ میں، قرآن پاک کی عظمت کی آڑ میں حدیث کا انکار کر دیا. یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ کرام کو انہوں نے کافر قرار دیا. اور ان کی اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں آ گئی تھی. خوارج کی ذوالخویسرہ نامی شخص کا وہ آدمی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں کچھ مال تقسیم کر رہے تھے، تو اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد عدل یا محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ عدل و انصاف سے کام لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا پھر انصاف کون کرے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین کوئی فرمائی. جب اس آدمی نے، اس منافق شخص نے جب یہ کہا کہ عدل و انصاف سے کام لیجئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی اجازت دیجئے اس منافق کی گردن کو اڑا دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے دیکھو محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھی، اس کے لوگ ایسے نکلیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. اتنی اچھی نماز پڑھیں گے، روزے کے پابند ہوں گے، تم کو اپنا روزہ ان کے روزوں کے سامنے حقیر محسوس ہوگا. قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، زبردست قاری ہوں گے، تم کو اپنی قرأت ان کی قرأت کے سامنے پھیکی محسوس ہوگی، کچھ نہیں لگے گی. لیکن قرآن کی قرأت کریں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا.
زبان پر بڑی اچھی تلاوت ہوگی لیکن دل میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے ویسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. بڑے نمازی ہوں گے، نماز ایسی پڑھیں گے کہ تم کو اپنی نماز، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اپنی نماز ان کی نماز کے سامنے کم تر محسوس ہوں گی. روزے کے پابند ہوں گے، قرات کریں گے، تلاوت کریں گے، لیکن ان سب کے باوجود دین سے ایسے نکل جائیں گے جس سے تیر نکل جاتا ہے کمان سے. یہ خوارج کی پہلی خوارج کی بدعت ہے جو سب سے پہلی بدعت دین میں پیدا ہوئی. انہوں نے نہ صرف حدیث رسول کا انکار کیا بلکہ ائمۃ المسلمین کے خلاف خروج کرنے کو جائز قرار دیا، ان سے قتال کرنے کو انہوں نے جائز قرار دیا، مسلمانوں کے خون کو انہوں نے حلال سمجھا. یہاں تک کہ اگر کسی آدمی سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو مرتکب کبیرہ کو انہوں نے کافر قرار دیا، اور کافر قرار دینے کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت آپ ان کے لیے حلال ہو گئی. اپنے آپ کو یہ مسلمان کہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی جو ہے سب سے بڑے مسلمان ہیں. یہ پہلی بدعت ہے جو اسلام کے اندر ظاہر ہوئی. اس بدعت کا اور اس کے بعد والی جو بدعت ہے شیعیت کی بدعت، جب یہ بدعت پیدا ہوئی، دیکھیے بدعت جو ہوتی ہیں بدعات یہ کہتے کہ بانجھ نہیں ہوتی ہیں. ایک بدعت بہت ساری بدعتوں کو پیدا کرتی ہے. کوئی جب ایک بدعت پیدا ہوتی ہے تو وہ بہت بے شمار بدعتوں کو جنم دیتی ہے. اب خارجیت کی بدعت پیدا ہوئی. ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ، ان کو انہوں نے کافر قرار دیا، صحابہ اکرام کو کافر قرار دیا. ان کے مقابلے میں ایک دوسری بدعت ان کی ضد میں پیدا ہو گئی، شیعیت کی بدعت. انہوں نے، خوارج نے مسلمان ائمہ کو، خلفاء کو کافر قرار دیا. ان کے مقابلے میں شیعوں نے مسلمان ائمہ کو حد سے زیادہ بڑھایا، ان کی شان میں غلو کیا. یہاں تک کہ اماموں کو انہوں نے معصوم قرار دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اس قدر غلو کیا، کہنے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو علی کی طرف بھیجا تھا رسالت لے کر کے، غلطی سے محمد کو دے دیا، نعوذ باللہ. اور اس سے بھی بڑھ کر بعض شیعوں نے تو یہ کہا کہ علی ہی الہ ہے، معبود ہے، جو انسانی شکل میں زمین پر اتر آیا ہے. اس قدر غلو کیا. یہ دونوں بدعتیں صحابہ کرام کے زمانے میں، بلکہ خلفائے راشدین کے آخری عہد میں، خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں ان بدعات کا ظہور ہو گیا تھا، خوارج کی بدعت کا اور پھر تشیع کی بدعت کا. ان دونوں بدعات کا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی سختی کے ساتھ ان کا رد کیا، خوارج کے ساتھ جنگ کی، قتال کیا. اس لیے کہ پہلے انہیں سمجھایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے ان سے مناظرہ کیا، دلیلوں کے ذریعے سمجھایا. 4000 خارجی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نصیحت پر انہوں نے رجوع کیا اور توبہ کی، اپنی بدعت سے انہوں نے رجوع کر لیا. جنہوں نے رجوع نہیں کیا، اپنی بدعت پر ڈٹے رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان خارجیوں سے قتال کیا، ان سے جنگ کی. اس کے بالمقابل میں جو شیعہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الہ کہا، معبود کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کو آگ کی سزا دی. حالانکہ آگ کی سزا دینا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ آگ کی سزا دے، لیکن چونکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو
الہ کہا، معبود کہا، رب کہا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو ویسی سزا دی جو رب سزا دیتا ہے، جو الہ سزا دیتا ہے آگ کی سزا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ سزا دی۔ یہ بات علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ جو ہے آگ کی سزا دینا درست نہیں، اس لیے انہوں نے بہرحال سزا دی۔ تو اس بدعت کا جو تشیع کی جو بدعت تھی، اس بدعت کا انہوں نے سختی کے ساتھ جو ہے رد کیا اور ایسے بدعتیوں کو سخت سزا دی۔ ان سب کا ارادہ اچھا تھا، کوئی برا ارادہ نہیں تھا۔ تیسری ایک اور بدعت جو صحابہ اکرام کے زمانے میں پیدا ہوئی، اور بھی چھوٹی چھوٹی بدعتیں تھیں لیکن جو ہے یہ خطرناک قسم کی بدعتیں تھیں۔ تیسری بدعت قدریہ کی بدعت، تقدیر کا انکار۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تقدیر جو ہے ایمان کے 6 ارکان میں سے چھٹا رکن ہے۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں۔ تو چھٹا رکن کیا ہے؟ اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ سب پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اچھا ہو یا برا ہو سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کون بندہ کیا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدیر میں لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس پر ہمارا سب مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اب قدریہ نے جو ہے تقدیر کی بدعت ایجاد کی، کہا کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، ایسے پہلے سے کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تبھی اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ قدریہ نے تقدیر کا انکار کر دیا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ تقدیر کا انکار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مطلب اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اور نہ اللہ کو پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا، نعوذ باللہ۔ تقدیر کو جان لیجیے، تقدیر کے 4 مراتب ہیں۔ ایک تو ہے علم، اللہ کو سب پتہ تھا کیا ہوگا قیامت تک، اللہ نے اس کو لکھ دیا۔ علم اور کتابت، نمبر 2 کتابت، اللہ کو پتہ تھا اس لیے اللہ نے اس کو لکھ دیا، یہ دوسرا کیا ہے؟ کتابت۔ تیسری چیز ہے خلق، جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی۔ ابلیس کا خالق بھی اللہ ہے، معصیت اور گناہوں کا خالق بھی اللہ ہے، اور نیکیوں کا خالق بھی اللہ، فرشتوں کا خالق بھی اللہ، انبیاء کا خالق بھی اللہ، اچھے لوگوں کا خالق بھی اللہ۔ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ویری گڈ۔ ہر چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن قدریہ لوگ کیا کہتے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ برائی کو اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں اچھائی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، برائی کا خالق شیطان ہے، برا کام کرنے والا ہے۔ اب قدریہ نے اسے کیوں کہا؟ قدریہ نے ایک اچھے ارادے کے تحت، قدریہ کا ارادہ اچھا تھا۔ کیا ارادہ تھا قدریہ کا؟ قدریہ کا ارادہ یہ تھا کہ دیکھو برائی کو ہم اللہ کی طرف کیسے منسوب کریں، اللہ نے برائی کو پیدا کیا ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کی طرف برائی کی نسبت کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس اچھے ارادے کے تحت انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اچھائی کا خالق اللہ ہے اور برائی کا خالق شیطان ہے، یا جو برائی کرتا ہے وہ خالق ہے۔ قدریہ کا ارادہ کیسا تھا؟ اچھا ارادہ تھا، برا ارادہ نہیں تھا نا، اچھا ارادہ۔ تو جتنے بھی لوگ بدعت کرتے ہیں دنیا میں، جب وہ بدعت کرتے ہیں، جب ان سے بدعت سے روکا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اس میں برا کیا ہے؟ اچھا ہی تو ہے۔ بدعت کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ اس میں برا کیا ہے؟ اچھا ہی تو ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تو بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ نہیں ہے، بدعت حسنہ ہے۔ ایسے کہہ کے بدعت کرنے کا راستہ ہموار کرتے ہیں، جواز فراہم کرتے ہیں۔
یہاں پر یہ بات جان لیجئے کہ بدعت جتنی بھی ہیں دیکھنے میں ساری بدعت اچھی ہی ہوتی ہے، دیکھنے میں بظاہر اچھی ہی ہوتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے؟ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، چاہے دیکھنے میں اچھی ہو یا کیسی بھی ہو، دیکھنے میں تو اچھی ہوتی ہیں۔ تو کوئی آدمی جو لوگ بدعات کرتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کوئی بھی ہو، چاہے آپ اس کا نام حسنہ رکھ دو، حسینہ رکھ دو، سیئہ رکھ دو، کچھ بھی رکھو، ہر بدعت ضلالت ہے۔ جب یہ کہہ دیا، یہ فرما دیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو اس کا مطلب اب ہم کسی بدعت کی تقسیم نہیں کر سکتے کہ یہ حسنہ اور یہ سیئہ ہے، ورنہ پھر تو ایسے ہو جائے گا کہ ہم ہر گناہ کی تقسیم کرنے لگ جائیں۔ بدعت ایک گناہ کا کام ہے، اگر ہم کوئی بھی گناہ کرے اس کو تقسیم کر دیں، یہ حسنہ یہ سیئہ۔ دیکھو یہ جو لوگ جو عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں نا، ان کے لیے عقلی مثال میں دے رہا ہوں کہ کوئی آدمی چوری کرے اور کہ ایک میں چوری کر کے صدقہ کروں گا، چوری کر کے مسجد بناؤں گا، اچھا ہی تو کر رہا ہوں میں۔ یا کوئی آدمی کہے کہ فلاں آدمی بہت بخیل ہے، اس کے پاس بہت مال ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس کا مال چوری کر کے اس کو سبق سکھاؤں گا اور مال چوری کر کے مسجد بناؤں گا۔ کتنا اچھا کام ہے نا، مسجد بنانا کتنا اچھا کام ہے، غریبوں کی مدد کرنا کتنا اچھا کام ہے، اور جو آدمی زکوٰۃ نہیں دے رہا اس کو سبق سکھانا کتنا اچھا کام ہے، دیکھنے میں اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ کہے کہ یہ چوری سریقہ حسنہ ہے، اچھی چوری ہے، تو کیا چلے گا؟ کیا جائز ہوگا؟ کیا بالکل جائز نہیں ہوگا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ تو کوئی آدمی ایسے بدعات کی تقسیم جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ بدعت کی جو تقسیم کرتے ہیں اور تقسیم کر کے بدعت کرتے ہیں، میرے بھائی اور میرے دوستو، انسان کوئی گناہ کر لے، کوئی چوری کر لے، زنا کر لے، ڈکیتی کرے، غیبت کرے، تو اسے افسوس ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعت اتنا سنگین اور خطرناک گناہ ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں میٹھا زہر۔ میٹھا زہر، بدعت کیا ہے؟ میٹھا زہر ہے، انسان اس کو مزے ہی مزے میں کرتے جاتا ہے، بدعت کو مزے ہی مزے میں کرتا جاتا ہے، اس کو وہ ثواب سمجھتا ہے، حالانکہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب ثواب سمجھتا ہے تو وہ توبہ کیوں کرے گا؟ معافی مانگے گا کیا؟ وہ تو ثواب سمجھ رہا ہے، اس کو خیر سمجھ رہا ہے۔ اس لیے بدعت بہت ہی سنگین اور بڑی خطرناک چیز ہے۔ جہاں بدعت کا لفظ آ جائے تو انسان کو چوکنا ہو جانا چاہیے۔ عمل کرنے کے لیے ثابت شدہ سنتیں اور اعمال اتنے زیادہ ہیں کہ انسان اگر عمل کرنا چاہے تو پورے طور پر عمل کر بھی نہیں سکتا، اتنی زیادہ سنتیں اور اتنے صحیح اعمال ثابت ہیں۔ بدعات کی طرف تو جھانکنے کا اور کرنے کا اسے موقع ہی نہیں ملے گا اگر صحیح ثابت شدہ سنتوں پر عمل کر لے جائے۔ تو جب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی یہ عمل بدعت ہے، بھلے ہی سے تمہاری نگاہ میں بدعت نہ ہو، اس سے رک جائیے، تحقیق کر لیجئے، اس سے رک کر کے تحقیق کر لیجئے۔ اس سے رک جانے سے کچھ کمی نہیں ہو جائے گی آپ کے اعمال میں۔ اس بدعت سے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں اور رک کر کے تحقیق کر لیتے ہیں تو اتنی رکنے میں آپ کے اعمال میں کمی نہیں ہو جائے گی، تب تک آپ وہ اعمال کیجئے جو ثابت شدہ اعمال ہیں۔ تو بدعت بڑی سنگین اور خطرناک چیز ہے۔ تو سب سے پہلے جو بدعات ہوئی ہیں ان بدعات کو سمجھنے میں ہمیں آج بعد میں جتنی بھی بدعتیں پیدا ہوئی ہیں ان بدعتوں کو سمجھنے میں، ان کا رد کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی بدعت کیا ہے؟ کون سی بدعت بتائی میں نے جو سب سے پہلی بدعت اسلام میں ظاہر ہوئی؟ ہاں،
کون سی بدعت ہے بتائیے، پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ خارجیت کی بدعت، خوارج کی بدعت۔ خوارج کی جو بدعت تھی، آج کے زمانے میں بھی ان اوصاف کے حاملین بہت سارے لوگ موجود ہیں، خارجی اوصاف کے حامل۔ نام خارج نہیں ہے ان کا بھی، نام بدل لیا ہے، لیکن اوصاف وہی آج بھی موجود ہیں۔ جو خوارج کے اوصاف تھے، ان کی جو بدعت تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ دوسری بدعت کون سی پیدا ہوئی؟ شیعیت کی۔ شیعان علی، حضرت علی سے محبت کے دعوے دار، آل بیت سے محبت کے دعوے دار۔ کتنا اچھا ارادہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے، آل بیت سے محبت، کتنا اچھا ارادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حیدر کرار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، چوتھے خلیفہ، ان سے محبت، اور محبت میں بھی غلو۔ محبت کرنا کتنی اچھی بات ہے۔ اس محبت کی آڑ میں آگے کیا کیا انہوں نے؟ شرک جیسا عظیم گناہ انہوں نے کر ڈالا۔ پہلی بدعت خوارج کی، خوارج سے زیادہ خطرناک بدعت جو ہے شیعیت کی بدعت ہے، اس لیے کہ خوارج کے یہاں جھوٹ بولنا کیا ہے؟ جھوٹ بولنا سب کے یہاں کبیرہ گناہ ہے، اور خوارج کے یہاں جو آدمی جھوٹ بولے، کبیرہ گناہ کرے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا خارجی لوگ جھوٹ نہیں بولتے، جو خارجی ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اس لیے بعض محدثین نے خارجیوں سے حدیثیں نقل کی ہیں، اس لیے وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جبکہ خوارج کے مقابلے میں شیعہ وہ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے مذہب میں جھوٹ بولنا عبادت ہے، جھوٹ بولنا ان کے یہاں عبادت ہے، نیکی کا کام ہے، تقیہ اختیار کرنا۔ تو یہ لوگ اتنے زیادہ جھوٹ بولے کہ بے شمار حدیثیں انہوں نے اپنی طرف سے وضع کی، یہاں تک کہ انہوں نے قرآن پاک میں بھی تحریف کر ڈالی، یا کہا کہ قرآن پاک اصلی شکل میں ہے ہی نہیں، قرآن کا انکار کر دیا۔ خارجی لوگ قرآن کی عظمت کو لے کے اٹھے، اور شیعوں نے قرآن کی عظمت تو کیا، قرآن موجودہ قرآن ہے، کہا کہ یہ تو محرف ہے ہی نہیں اصلی والا قرآن۔ تو شیعت کی بدعت جو ہے خارجیوں سے بھی بڑھ کر بدعت نکلی ہے۔ نمبر 3 بدعت میں نے کون سی بتائی جی؟ تقدیر، ویری گڈ، تقدیر کا انکار۔ قدریہ، ان کا بھی ارادہ اچھا تھا، قدریہ کا ارادہ بھی ایک اچھا ارادہ تھا۔ ان کا ارادہ کیا ارادہ تھا؟ اچھائی۔ اس میں اچھائی کیا ہے؟ قدریہ کی بدعت میں اچھائی کیا ہے؟ اچھائی اور برائی دونوں کو سمجھنا ہے۔ اچھائی کیا ہے؟ ان لوگوں کا ارادہ کیا تھا کہ بھئی دیکھو، اللہ کی طرف برائی کی نسبت کرنا اچھی بات نہیں ہے، تو تنزیہ، اس کو بولتے ہیں تنزیہ، اللہ کی پاکی۔ سبحان اللہ، ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ تو ان لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کو ہر نقص، ہر عیب سے پاک سمجھنا، یہاں تک کہ برائی کی نسبت بھی اللہ کی طرف نہیں کرنا۔ ان کا یہ ارادہ تھا۔ کتنا اچھا ارادہ تھا، لیکن ایسا کرنے میں، نصوص کو، دلائل کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی، دلائل کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی، اور ایمان کے چھٹے رکن کا انکار کر دیا، جو قرآن اور حدیث سے بے شمار دلیلوں سے ثابت ہے۔ اس عظیم رکن کا انکار کر دیا اور کفر کی طرف چلے گئے۔ ایمان کے کسی بھی ایک رکن کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس میں برائی کیا ہے؟ ان لوگوں نے جو یہ ارادہ اختیار کیا، اس کا مطلب یہ ہوا، تقدیر کا انکار کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا، تو اللہ رب العالمین کو گویا کہ انہوں نے جاہل سمجھا، اللہ رب العالمین کے علم کی نفی کی، انکار کر دیا، اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا، اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات کا انکار کر دیا۔ ایک برائی سے نکلنے کے چکر میں بہت ساری برائی کر ڈالی ہے۔ یہی بدعت کی جو ہے سب سے بڑی کمی ہے کہ وہ ایک اچھائی کے چکر میں بہت ساری برائی پیدا کر دیتی ہے۔
بدعت جب پیدا ہوتی ہے تو بہت ساری برائی جنم دیتی ہے. تو انہوں نے اللہ رب العالمین کو منزہ اور اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک صاف کرنے کے ارادے سے اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار کر دیا، اللہ رب العالمین کے علم کا انکار کر دیا، اللہ کی تقدیر کا انکار کر دیا، کتابت کا انکار کر دیا، خلق کا انکار کر دیا. قدریہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں ہے کہ مجوس هذه الامہ القدریۃ مجوس هذه الامہ، کہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں. فلا تجالسوا، لہذا تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو. اس امت کے مجوسی کیوں کہا؟ اس لیے کہ مجوسیوں کا بھی یہی اعتقاد ہے کہ نور کا خالق الگ ہے اور ظلمت کا خالق الگ ہے. وہ بھی یہی مانتے ہیں اچھائی کا خالق الگ، برائی کا خالق الگ ہے، الگ الگ مانتے ہیں. تو ایسے ہی قدریہ نے بھی کہہ دیا اچھائی کا خالق اللہ ہے اور برائی کا خالق کوئی اور ہے. اس کا مطلب انہوں نے اللہ رب العالمین خالق کے مقابلے میں کوئی دوسرا خالق انہوں نے مان لیا. شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ خالق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ خالق ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق ماننا، اللہ کے ساتھ شرک ماننا، اللہ کی ربوبیت میں شرک ہو گیا. تو ایک اچھائی کے چکر میں جس کو سمجھنے میں ان سے کوتاہی ہوئی، بہت ساری برائی کر بیٹھے، بہت ساری بدعات کر بیٹھے، بہت سارے شرکیات اور کفریات کر بیٹھے. قدریہ کی یہ بدعت صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا ہو گئی تھی. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے. صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، سنن ترمذی وغیرہ میں موجود ہے. یحییٰ ابن یعمر رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں. یحییٰ ابن یعمر بڑے فاضل عالم محدث، اور قرآن پاک میں نقطہ انہوں نے ہی لگائے تھے حجاج بن یوسف کے زمانے میں. یحییٰ ابن یعمر بڑے تحقیقی اور بڑے عالم تھے. فرماتے ہیں کہ کان اول من قال فی القدر بالبصرہ معبد الجہنی، سب سے پہلے تقدیر کا جس نے انکار کیا تھا بصرہ میں معبد الجہنی نام کا ایک شخص تھا. تو کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے تقدیر کا انکار کیا. تقدیر کا انکار کیا تو ہمیں بڑی فکر لاحق ہوئی. ہم نے سوچا کہ ابھی تو صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام سے اس مسئلے کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے ہم لوگ مکہ گئے. ہم نے کہا کہ اگر ہماری اصحاب رسول میں سے کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم ان سے اصحاب رسول، صحابی رسول سے اس بدعت کے بارے میں سوال کریں گے. جو قدریہ نے جو بدعت ایجاد کی ہے، تقدیر کا انکار کیا ہے، اصحاب رسول سے پوچھیں گے. کہتے ہیں کہ جب ہم مکے میں پہنچے تو ہماری ملاقات عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی. ہم مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ہماری ملاقات عبداللہ ابن عمر سے ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے ساتھی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو گھیر لیا دونوں طرف سے. عبداللہ ابن عمر صحابی رسول بڑے عالم تھے. کہتے ہیں کہ ایک ان کے دائیں طرف کھڑے ہو گئے اور دوسرا ان کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے. تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے ساتھ میں جو میرے ساتھی ہیں کہ انہوں نے بات کرنے کی ذمہ داری مجھے سونپ دی ہے. لہذا میں نے عبداللہ ابن عمر سے بات کی اور سوال کیا. میں نے کہا یا ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن. ابو عبد الرحمن کنیت تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی. کہا اے ابو عبد الرحمن، ہماری طرف جو ہے کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں، ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن کے قاری ہیں، بڑی اچھی قرأت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمِ، اور علم کی باریکیاں، باریک باریک نقطہ علم کے نکالتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں. اور
ان کے مختلف جو ہے ان کی شان ذکر کی. وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ عُرْفٌ. لیکن وہ لوگ قرآن پڑھنے کے باوجود، علمی تحقیقات کے باوجود تقدیر کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، معاملہ جو کچھ ہے جب ہوتا ہے تبھی اللہ کو پتہ چلتا ہے، پہلے سے اللہ نے نہیں لکھا ہے. ایسا کچھ لوگ ہیں، ہماری طرف ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے 2 ٹوک لفظوں میں فرمایا، فَإِذَا لَقِيتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ. جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو انہیں بتا دینا میں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ان لوگوں سے بری ہوں. وَأَنَّهُمْ بُرَآءٌ مِّنِّي. اور وہ بھی مجھ سے بری ہے، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے. جو تقدیر کا انکار کرے، ایسی بدعت کا ارتکاب کرے، ان سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. والذی یحلف بی عبداللہ ابن عمر لو ان لأحدهم مثل أحد ذهبا فانفقه ما قبل اللہ منه حتى یؤمن بالقدر. اس ذات کی قسم، جس ذات کی قسم عبداللہ ابن عمر کھاتا ہے، یعنی اللہ کی قسم، فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی آدمی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، احد پہاڑ کے برابر سونا، اور اس سونے کو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ خرچ کر دے، رفاعی کاموں میں خرچ کر دے، ما قبل اللہ منہ، اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا. اس کے ان بدعات کی وجہ سے، شرکیات اور کفریات کے ان عقیدوں کی وجہ سے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو بھی اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. حتی یؤمن بالقدر، یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے. غور کیجئے، آج بہت سارے لوگ ہیں جو بہت بڑے بڑے رفاہی کام کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن عقیدے اور ایمان میں ڈھیل مل ہیں، بدعات کے مرتکب ہیں. یاد رکھیے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، ایمان درست نہیں ہے، کتنی بھی ہم نیکی کر لے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس موقف سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایمان درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے اور بدعات کے ہم مرتکب ہیں تو ہمارے سارے نیک اعمال بیکار ہیں، کتنے بھی نیک عمل کر لیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو بات کہی، اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی، جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، جس کا مستقل طور پر درس یہاں اس مسجد میں چل رہا ہے. حدیث جبرائیل معروف ہے، جس میں ایمان کے 6 ارکان کا بھی ذکر موجود ہے. تو تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ کوئی کتنا بھی اچھا ارادہ کرے، اچھے ارادے سے کوئی کام کرے، لیکن اگر اس کام کرنے کی دلیل نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ عمل بیکار ہے. چوتھی بدعت، مختصر طور پر جان لیجیے، ایک چوتھی بدعت جو پیدا ہوئی صحابہ کرام کے زمانے کے اخیر میں یا تابعین کے زمانے کے شروع میں، ارجاء کی بدعت، مرجیہ کی بدعت، مرجیہ لوگوں کی بدعت. مرجیہ نے کیا کہا ان کے مقابلے میں، قدریہ کے مقابلے میں؟ دیکھو، خارجیوں کے مقابلے میں شیعوں کی بدعت ایجاد ہوئی، اور ادھر قدریہ کے مقابلے میں مرجیہ کی بدعت آ گئی، مجبرہ کی بدعت آ گئی. مرجیہ لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص کلمہ پڑھ لیا وہ مومن ہو گیا، ٹھیک ہے، بولے کہ اب عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمل کرنے سے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی کچھ بھی عمل کرے، ایمان لیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اب عمل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ادھر جو ہے خوارج نے کیا کیا کہ اگر آپ نے کبیرہ گناہ کیا تو آپ کافر، اور ان کے مقابلے میں، خوارج کے مقابلے میں بھی
مرجیہ نے کہا کہ کچھ بھی عمل کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب کچھ بھی کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، مومن ہے۔ یہاں تک کہ کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ہمارا ایمان برابر ہے، اپنے ایمان کو ابو بکر کے ایمان کی طرح قرار دیا۔ اور کچھ تو اتنے شدید جو ہے مرجیہ میں نکلے کہ فرعون کو بھی مومن قرار دیا، ابو جہل کو بھی مومن قرار دیا، ایسے بھی مرجیہ پیدا ہو گئے۔ تو مرجیہ کی ارجاء کی بدعت، تو انہوں نے کہا کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، ایمان الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے، ایسے کہہ کے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنی اچھی سہولت اگر لوگوں کو مل جائے کہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، بس کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو گئے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ اتنا اچھا اتنا آسان اگر اسلام دین ہوتا تو پھر کوئی کافر کیسے بچے گا، ہر کوئی مسلمان ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے عمل کو ایمان سے خارج کر دیا، یہ مرجیہ کی بدعت، یہ بدترین ترین بدعت ہے جس نے جو ہے سدھرے سدھرائے لوگوں کو بگاڑ دیا ہے۔ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایمان لے آئے، زبان سے کلمہ پڑھ لیا، بس ہو گیا۔ پھر تو منافق بھی ایمان والے ہو گئے، یہودی بھی ایمان والے ہو گئے، ان کے دل میں بھی ایمان ہے اللہ پر۔ یہودی لوگ اللہ کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ یہودی لوگ بھی مانتے ہیں، عیسائی لوگ بھی مانتے ہیں، بہت سارے لوگ مانتے ہیں۔ تو یہ چوتھی بدعت ہے مرجیہ کی بدعت۔ اب مرجیہ نے کیا کہا کہ عمل کو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ادھر خوارج کہہ رہے ہیں کہ اگر عمل اگر کبیرہ گناہ ہو گیا تو خالد مخلد فی النار، ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ اور مرجیہ نے کیا کہا؟ بس ایمان لے آئے، کچھ بھی عمل کرو، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اب یہ جو بدعت، یہ چار رئیسی بدعت ہیں، باقی بدعت سب انہی سے پیدا ہوئی۔ اور بھی جب یہ بدعت پیدا ہوئی تو معتزلہ کی ایک اور بدعت آ گئی۔ پھر معتزلہ نے کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خارجی لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا، اور مرجیہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو معتزلہ کا ایک فرقہ آ گیا بیچ والا، انہوں نے کہا کہ چلو ہم تمہارے درمیان ہے عدل و انصاف کرتے ہیں کہ دیکھو نہ تو وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے، بیچ میں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہ وہ مومن نہ وہ کافر، جس نے بدعت ایجاد کی جو فاسق آدمی ہے، تو معتزلہ نے کہا نہ مومن اور نہ کافر، المنزلہ بین المنزلتین، ایک اور بدعت انہوں نے ایجاد کر دی۔ پھر معتزلہ نے کہا کہ دنیا میں تو وہ نہ تو مومن ہے نہ کافر ہے، بیچ میں ہے، لیکن آخرت میں وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ بھی ایک بدعت ہو گئی، تیسری پانچویں بدعت ہو گئی۔ تو اس طرح سے ان بدعات سے بہت ساری بدعتیں جو ہے پیدا ہوتی چلی گئی، چونکہ بدعتی پھر اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے اور بدعت ایجاد کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے عید میلاد النبی کی بدعت ہے، تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ عید ہے تو اس میں کتنے رکعت نماز ہیں؟ نماز عید میلاد میں نماز نہیں رہتی نا، لیکن اب کچھ لوگ جو ہے عید میلاد کی بھی نماز پڑھنے لگ گئے 2 رکعت۔ جب ان سے ہی پوچھا گیا تو ایک اور بدعت ایجاد شروع کر دی۔ تو بدعت جو ہے بدعتوں کو جنم دیتی رہتی ہے۔ تو میرے بھائی اور میرے دوستو، یہ بدعات بڑی سنگین اور بہت خطرناک چیز ہے، یہ میٹھا زہر ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ صحابہ کرام نے بدعات کا بڑی سختی سے رد کیا۔ ہمیں صحابہ کرام سے، تابعین اعظام سے بے شمار ادلہ اور نصوص ملتے ہیں جو اس بات پر واضح طور پر دلالت کرتے ہیں کہ بدعات کسی بھی حال میں قبول نہیں ہیں، یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہیں، ہمارے آخرت کے لیے خطرہ ہیں، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے جہاں بدعت کا نام آئے وہاں پر ہمیں فوراً چوکنا ہو جانا چاہیے، متنبہ ہو جانا چاہیے، اور ان ہر قسم کی بدعات سے اپنے آپ کو ہمیں بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔
فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔